آج کی ویڈیو کرنٹ سچویشن سے ریلیونٹ ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ استاد ہیں، آپ والدین ہیں یا پھر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم اس پورے پینڈیمک کی سچویشن میں ڈفرینٹ فیزز سے گزرے، اسپیشلی پاکستان میں لاک ڈاؤن کی سچویشن جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی سختی جو ہے وہ ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ طرح سے ہوتی رہی ہے، ڈفرینٹ چینج ہوتی رہی ہے، کبھی بہت اسٹرکٹ ہو گیا، کبھی تھوڑی لینینسی آ گئی ہے آل دیٹ۔ لیکن ایک چیز جو ہم نے کانسٹنٹلی آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وائلیشنز کر رہے تھے، لوگ جو ہے وہ ان تدابیر کو اختیار نہیں کر رہے تھے جو کہ ڈاکٹرز بتا رہے تھے یا گورنمنٹ بتا رہی تھی۔ اب اس کے ڈفرینٹ ریزنز ڈفرینٹ لوگوں کے پاس ہیں۔ کچھ لوگ تو خیر انیشلی اس چیز میں تھے کہ کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا شاید، اور یہ چیز ایسے ہی ہوا بنائی ہوئی ہے، تو اب اللہ بہتر کرے معاملات، لیکن یہ ہے کہ اب جس طرح سے وہ پھیلتا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں کہ اب اچھا فلاں کو بھی ہو گیا، فلاں کو بھی ہو گیا، تو وہ ایکسکیوز جو ہے وہ کافی حد تک نیچے آ گیا۔ دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اللہ خیر کرے گا اور اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے بیماری اور یہ سارا کچھ، اور وہ نکل رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا، بہت سارے لوگوں کی اوپینین سوشل میڈیا پہ جو میں نے سنی، وہ سب لوگوں کا یہ تھا کہ جاہل عوام ہے، بے وقوف ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو یہ نہیں ہے وہ اینڈ سو آن۔ میرا پرسپیکٹیو اس پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ چاند رات پہ عید کی شاپنگ کرنے نکلے ہوئے تھے، یا جو مائیں بچوں کو عید کی شاپنگ کروانے کے لیے سارا سارا دن بازار میں لیے پھیری تھیں، یا جو لوگ ابھی بھی جو ہے وہ بازاروں میں جا رہے ہیں، یا ایون گروسری سٹور میں بھی جو لوگ احتیاط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے یا احتیاط کر ہی نہیں رہے، ان لوگوں کا پرابلم نا ڈفرینٹ ہے۔ یہ بہت فنڈامنٹل پرابلم ہے جو کہ اگر پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو یہ ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا، نہ صرف اس سچویشن میں بلکہ آنے والی لائف میں۔ اگر ہم کوئی اور خدا نخواستہ کرائسس دیکھتے ہیں یا کوئی اور ایمرجنسی کی سچویشن دیکھتے ہیں تو تب بھی ہم اس طرح کے ایشوز کریٹ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انوالنٹری ایکشنز ہوتے ہیں نا، یہ ریئیکشنز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، وہ ہمارے کہیں اندر سے جنریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہو تو اب ہاتھ ہٹانے کا فیصلہ آپ سوچ سمجھ کے نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں ہو کہ ہاتھ جل رہا ہے اب میں نے ہٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا انوالنٹری ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ پیچھے کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ کے جو بھی ڈیسیژن میکنگ پروسیسز ہوتے ہیں لائف کے، ٹھیک ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک بیک گراؤنڈ پہ وہ جو آپ کی ویلیوز اور آپ کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر آپ پلے بڑے ہو، یا جس کے اندر جو چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں، جو آپ کو ان پٹ دیا گیا، وہ چیزیں کہیں نہ کہیں رول پلے کرتی ہیں۔ میں اس سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھے بانا کچھ کی ایک بات یاد آئی۔ بہت سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، سنیے۔ کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپٹیشن پڑے گی زندگی میں، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ جب 400 خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اکتفا کرنا ہے، جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے، جب ایکسیڈنٹس ہوں، جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنٹس ہوں گے، تو جب ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے۔ وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سکھائی نہیں گئی یہ چیزیں، اور نہ ہم نے اب آگے کسی کو سکھائی ہیں کہ جب ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے تو اس کے اندر اصل میں کرتے کیا ہے۔ اگر بچوں کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں تو عید مناتے کیسے ہیں؟ بچے اگر کسی وجہ سے اسکول نہ جا رہے ہوں تو ان کو سارا دن ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا کہ 2 سال کے 3 سال کے بچے جو اسکول جایا کرتے تھے، تو اس کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں، بچے کی سائیکالوجی کو کس طرح سے سمجھنا ہے، یہ ساری چیز تو ہم نے سیکھی ہی نہیں۔ ہم نے یہ تو سیکھا ہی نہیں کہ جب اس طرح کی کرائسس سچویشن ہو تو گھر میں راشن کی مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ اسپیشلی وہ لوگ جو پریویلیج لائف گزار رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ پیسے نہیں تھے تو 4 دن چاول نہیں خرید سکے ہم، تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اور ان کو کسی نے سکھایا بھی نہیں کہ یہ جو آپ کی لگژری آئٹمز ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ چاول آبویسلی، بٹ جو لگژری آئٹمز ہیں آپ کے، وہ ان کے بغیر آپ نے کیسے گزارنا ہے، اور جو بیسک آپ کی نیڈز ہیں وہ اگر اس کی چیزیں آپ کے پاس کم ہوں
تو وہ کم چیزوں میں آپ نے ٹائم نکالنا کس طرح سے، یہ سب کچھ تو سکھایا ہی نہیں. اور اب اگلی نسل کو ہم بھی نہیں سکھا رہے. تو جب بھی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی تو وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے نا. میں اس دن ایک نیوز رپورٹ سن رہا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک رپورٹر جو ہے وہ ایک ماں سے پوچھا تھا، جی آپ کو پتہ ہے آج کل سکولز بند ہیں اس لیے تاکہ بچوں میں یہ بیماری کا مسئلہ نہ ہو، اور آپ اپنے بچے کو لے کر جاؤ، وہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. تو وہ آگے سے اب ماں یہ جواب دے رہی ہے، ٹھیک ہے، جس سے زیادہ اولاد کا دکھ شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ بھائی کیا کریں، اب عید ہے، بچے کو نئے کپڑے تو لے کے دینے. سمجھے یہ کہ ان محترمہ کو یہ کانسیپٹ ہی ڈائجسٹ نہیں ہوا کہ بغیر نئے کپڑوں کے عید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے کہیں بیک اینڈ پہ ہے ہی نہیں یہ کانسیپٹ. یہ ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کبھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے ہیلمٹ پہن لیں تو ہم وہ نہیں پہنتے تھے، اب گورنمنٹ کہتی ہے ماسک پہن لیں تو ہم وہ نہیں پہنتے. وہ جو امپورٹنس ہے، الفاظ کی جو امپورٹنس ہے اور سچویشن کی جو امپورٹنس ہے، ہم وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے. ہمارے میں سے بہت سارے لوگ، اس کی وجہ سے وہ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں. اور وہ بے وقوف نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، وہ صحیح ہے، ان کو یہ چیز نہیں ڈائجسٹ ہوئی. دیٹس اٹ. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ سارے دن بیٹھ کے ایسے لوگوں کو گالیاں بکیں جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ اپنی اگلی نسل کو پریپیئر کریں، ان کو سمجھائیں کہ ایسی سچویشن ہو. اور ابھی تو خیر ہمارے پاس یہ سب کچھ آسائشیں ہیں، اگر یہ آسائشیں بھی نہ ہوتی تو ہم کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں؟ اگر یہ چیز ہماری لائف سے سبٹریکٹ ہو جاتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں سمجھائیں کہ سوشل لائف جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ کانورسیشن اور ڈسکشن کر کے اور ان سے بات کر کے بھی آپ اپنی سوشل لائف کی جو ایک طلب سی ہے کائنڈ آف، وہ آپ پوری کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دوستوں میں ہر روز جا کے بیٹھنا ہی ہے تو آپ کو جو ہے وہ کچھ خوشی ملے گی. گھر میں کیسے ہنسی مذاق ہم کریٹ کر سکتے ہیں، گھر میں کس طرح سے ہم ریلیکس رہ سکتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اگر ہم سکھا دیں اپنی اگلی نسل کو تو شاید وہ کل کو کسی ایمرجنسی سچویشن میں جو ہے وہ بہتر طرح سے ریئیکٹ کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آج ہم دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، کل کو ہمارے بچے بھی اس طرح کی بیوقوفیاں کر رہے ہوں، یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی بھی یہ بات نہ سمجھ پا رہے ہوں. کیونکہ جب سمجھنا تھا، جب سمجھانے کی عمر تھی، تب ہم لوگوں نے یہ ڈائمینشنز ایکسپلور ہی نہیں کی. ہم نے کیریئرز ایکسپلور کیے، ہم نے پیسے کی امپورٹنس ایکسپلور کر لی، ہم نے ایجوکیشن کی امپورٹنس ایکسپلور کر لی. ہم نے بچوں کو زندگی نہیں سکھائی، ہم نے اپنے چھوٹوں کو زندگی نہیں سکھائی. تو وہ زندگی کا سبجیکٹ جو ہے نا، وہ یا تو اس کو دنیا سکھائے گی پھر ٹھڈے مار مار کے، یا پھر ابھی آپ سکھا دیں اپنے ساتھ بٹھا کر. دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں جلد اس مشکل سچویشن سے نکالے، اور جب ہم اس سچویشن سے نکلے تو ہم پہلے سے بہتر انسان ہوں. آمین.